الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، آج کی مجلس میں ہم لوگ بات کریں گے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب کے متعلق چند مسائل کے بارے میں۔ وہ اس لیے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق بہت سے مسلمان غلطیوں اور غلط فہمیوں کے شکار ہیں۔ انہیں نصاب کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بہت ساری غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی دین سیکھے بغیر ہی دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ دین سیکھے بغیر دین پر ہرگز عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آئیے آج زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی سے متعلق چند اصولی باتیں سیکھتے ہیں تاکہ غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کیا چیز؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لہٰذا ایسے آدمی کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب نہیں دوستو، یاد رکھے کہ یہ سب بہت ہی کھلی ہوئی غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ نصاب کو دیکھتے ہوئے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی مسلمانوں کے 3 طبقے ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہوتا ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، ان کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقہ فطر اور قربانی کے دنوں میں یہ نصاب موجود ہو تو ان کے ذمہ صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب دوسرا طبقہ یہ ہے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، لہذا ان لوگوں کے ذمہ زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ صدقہ فطر اور قربانی واجب ہیں۔ اس طبقے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہ ہو لیکن صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوتی، البتہ اس کے ذمہ صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے۔ اب تیسرا طبقہ یہ ہے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے، یعنی وہ فقیر بھی ہے، غریب بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہوتا اور نہ ہی صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، تو ان کے ذمہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی میں سے کوئی حکم لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو ہم لوگ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور صدقات واجبات دے سکتے ہیں۔ دوستوں، یاد رکھے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ چیز اچھی طرح صاف ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود نہ ہو اور نہ ہی صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو۔ تو پیارے دوستو، آپ کے سامنے 2 چیزیں آ گئی، پہلی چیز زکوٰۃ کا نصاب اور دوسری چیز صدقہ فطر کا نصاب۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزوں سونا، چاندی، کیش، رقم اور مال تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ صدقہ فطر میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونا چاندی کیش رقم ہو یا مال تجارت ہو، ان تمام کی مجموعی قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے رقم کے برابر پہنچ جاتے ہیں، تو یہ آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اسی آدمی کے اوپر صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو صدقہ فطر کا نصاب کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس سونا چاندی رقم یا مال تجارت اتنی مقدار میں نہیں ہے جس کی مجموعی قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ تھوڑی بہت چیزیں موجود ہے اور اس کے علاوہ فالتو کا سامان، ایسا سامان جو ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ مثلا کسی آدمی کے پاس رہنے کے لیے عالیشان مکان ہو، بنگلہ ہو، فلیٹ ہو اور سفر کے لیے بہترین قسم کی گاڑی ہو، تو یہ تمام چیزیں ضروریات زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ البتہ وہ چیزیں جو ضروریات زندگی نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے گھر میں بہترین قسم کا LCD ہے، ٹی وی وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں ضروریات زندگی میں داخل نہیں ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں جو ضروریات زندگی سے زائد ہے، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی صاحب نصاب بنا ہو تو اس کو صدقہ فطر کا نصاب کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایسا آدمی زکوٰۃ لے نہیں سکتا اور زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہوگی، لیکن صدقہ فطر اس کے ذمہ واجب ہوگا، اسی طرح قربانی بھی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، یعنی جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اسی آدمی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، جبکہ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ قربانی وہی لوگ ادا کرتے ہیں، اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف انہی کے اوپر واجب ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ دوستوں، اس پوری تفصیل سے یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس صدقہ فطر اور قربانی جتنا نصاب ہے بھی یا نہیں۔ امید ہے کہ یہ تمام اصولی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان تمام باتوں کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے اس پورے علم کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستوں، اسی کے ساتھ آپ حضرات سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہم نے الحمدللہ جو یہ مسائل کا سلسلہ شروع کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو تو آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے دوست احباب تک بھی اس قسم کے ویڈیوز کو پہنچانے کی فکر کیجیے، تاکہ دین کا علم زیادہ سے زیادہ عام ہو اور لوگوں کو شریعت کے تمام مسائل اور احکام اچھی طرح پتہ چل جائے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔